خدا یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں آپ تمام تک میرا سلام پہنچے۔ وہ تمام تر ناظرین جو مجھے سنتے چلے آئے ہیں اور پی سی این کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ان پروگرامز کے وسیلہ سے ہمیشہ برکت پاتے چلے جائیں، اور خدا کا ہاتھ آپ پر رہے، اور خدا آپ کے گھرانوں میں کام کرے، آپ کی زندگیوں میں کام کرے، آپ کی آس اولاد کو برکت دے، اور آپ ہمیشہ ملک پاکستان میں یا اگر ملک پاکستان سے باہر ہیں تو آپ ہمیشہ بابرکت ہوں اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ آج ہمارا جو مضمون ہے جس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے وہ ہے معاف کرنے کے تعلق سے۔ ہم پیدائش کی کتاب میں سے دیکھیں گے اس کا 6واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، اور میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ دھیان کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ کلام مقدس ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور کلام ہی ہمیں تر و تازہ کرتا، ہمیں نیا کرتا اور ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ جہاں پر کلام نہیں ہے وہاں پر یقین جانیے کہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، تب خداوند نے کہا، میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت میں خدا خود فرماتا ہے، اور یوں لکھا ہے، تب خداوند نے کہا، میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ اب سنیے گا دھیان سے، خدا اپنے تعلق سے اور انسان کے تعلق سے بولتا ہے۔ خدا اپنے اور انسان کی بابت بات کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، ہمیشہ کنفرنٹریشن کا شکار نہیں رہے گی، ہمیشہ جو ہے وہ مزاحمت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بشر ہے، اور خدا جب اپنی بات کرتا ہے، جب اپنی بابت کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روح ہوں، اور میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ یہاں مزاحمت کی بات ہے، یہاں ٹکراؤ اور تصادم کی بات ہے، یہاں جھگڑے کی بات ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ اور اگر آپ اس کے سیاق کو دیکھیں اور پھر سباق کو دیکھیں، اگر اس سے پچھلے چیپٹرز کو پڑھا جائے تو وہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا انسان کے بلانے سے نالاں ہوا، انسان کو پیدا کرنے سے نالاں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جسے اس نے پیار سے بنایا، جسے اس نے پیار سے سینچا، جسے اس نے بڑی خوبصورتی سے تعمیر کیا، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسی آدم نے، اسی بشر نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اور باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اور نہ صرف باغ عدن سے نکال دیا گیا، بلکہ وہ تمام تر لذتیں، وہ نفاستیں، وہ رعنائیاں، وہ رونقیں، وہ شادابیاں جو خدا نے آدم کو عطا کی تھیں، باغ عدن میں دی تھیں، وہ تمام کے تمام عدن میں آدم سے لے لی گئیں، فقط ایک گناہ کے سبب سے، فقط نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ہم اس 6 باب میں آتے ہیں تو یہاں پر اگر پہلی آیت کو پڑھا جائے تو لکھا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اب یہاں پر ایک نافرمانی اور نظر آتی ہے جس کے سبب سے خدا جو ہے وہ ناراض ہے، اور خدا کہتا ہے میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا آج کا مضمون ہے معافی کے تعلق سے، معاف کر دینے کے تعلق سے، کسی کو بخش دینے کے تعلق سے۔ اور پیدائش کی کتاب میں یہاں پر بڑا خوبصورت بیان جو خدا خود دیتا ہے وہ مزاحمت کے تعلق سے ہے، کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کی روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت کرے، اور وہ کہتا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے بشر گردانتا ہے، وہ اسے بشر سمجھتا ہے، وہ اسے جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، اور انسان سے خطائیں ہوتی چلی آئیں گی، کیونکہ یہ فنا کا بدن ہے جس میں بشر رہ رہا ہے۔ اس لیے خدا
اپنی بابت بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی. مگر آج ہم اپنے انسانی رویوں پر غور کریں, آج اپنے کردار اور اپنے اعمال کی بات کریں, تو آج ہم کتنے لوگوں کو نالاں کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں, اور کتنوں سے ہمارا جھگڑا موجود ہے, کتنوں سے ہم تصادم کرتے ہیں, اور کتنوں سے ہم مزاحمت کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر لڑائی کا شکار ہیں, ہم اپنے خاندانوں کے اندر لڑائیوں کا شکار ہیں, فرقے کا شکار ہیں, جھگڑوں کا شکار ہیں, چرچز کے اندر معاملات ہیں, ملک کے اندر انارکیا, پورا ملک جو ہے وہ تصادم کا شکار ہے, حالات جو ہے بالکل بگڑے ہوئے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے پر چڑھائی کر رہا ہے اور دوسرا تیسرے پر چڑھائی کر رہا ہے, اور ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش کا سا عالم نظر آتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے بابت فکر مند ہے, اور نفسا نفسی کا یوں جو وہ شور و غل ہر طرف سنائی دیتا ہے, اور ہر شخص محض اپنا ہی طواف کرتا ہوا نظر آئے گا, اور خود ہی کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا. اور ایک دوسرے کو گزن پہنچانا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے, دوسروں کو تکلیف دینا مشکل نہیں ہے, دوسروں کو پریشان کرنا مشکل نہیں ہے. اور یہ رویہ نہ صرف عام انسانوں کا ہے, بلکہ آج چرچز کے اندر بھی یہی رویہ ہے. مگر خدا ہمیں درس دے رہا ہے, خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی. میرے عزیز, ہم ایماندار ہیں, ہم چرچز کے لوگ ہیں, ہم خون خریدے لوگ ہیں, ہم مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے شفا پائی ہے, روحانی, جسمانی اور بدنی شفا ہم نے خداوند سے پائی ہے, اسے قبول کرنے کے وسیلہ سے, خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے. تو ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں. اور یہاں پر جب یوں لکھا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی, تو خدا ایک درس دے رہا ہے, ایک پیغام دے رہا ہے ہم سب کو کہ جب وہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتا, جب وہ مزاحمت کرنا کے لیے تیار نہیں ہے, تو why do we fight with each other? ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. اگر آپ پیدائش کی کتاب سے آن ورڈ پڑھتے چلے جائیں تو بائبل مقدس میں اس پرانے عہد نامہ میں آپ کو شریعت ملے گی, قانون کی بات کی گئی ہے, شریعت کی بات کی گئی ہے, گناہوں اور گناہوں کے بعد گناہوں کی سزا کی بات ہے. جو ہم یہ ڈیولپ ہوتا ہے نظام کتاب مقدس کا, انسان آہستہ آہستہ شریعت کو پاتا ہے. تو بائبل مقدس میں احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے, سزاؤں کی بات کر رہا ہوں میں, کہ کس طرح آپ کو نظر آئے گا, اگرچہ خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی. تو اگر ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں, شریعت کی کتاب کو پڑھیں, تو وہاں پر سزائیں موجود ہیں. دانت کا بدلہ دانت, آنکھ کا بدلہ آنکھ, خون کا بدلہ خون. اور پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے, جس طرح میں نے پہلے ایک حوالہ کوٹ کیا, احبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت گناہ کے عالم میں بدی کرتے ہوئے یا زنا کی حالت میں پکڑے جائیں, تو وہ سنسار کیے جائیں, پتھر انہیں مارے جائیں, اور اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں. یہ کتاب مقدس کی بات ہے, یہ شریعت کی بات تھی. مگر اس سے پیشتر کہ شریعت آئے, خدا کہہ رہا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی. مگر پھر بھی ایک ایسے قانون اور ایسی شریعت کی بنیاد رکھی گئی ہے جہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کے عالم میں پکڑا گیا ہے, اگر کوئی کسی سے قتل ہو گیا, یا اگر کسی سے کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے, یا کوئی خون ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم پرانے اور نئے عہد نامہ کا تقابلی جائزہ لیں تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ خدا کی مرضی کیا ہے. شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے, اور فضل ہمیں گناہ سے چھڑاتا ہے. شریعت ہمیں گناہ کی شناخت دیتی ہے, مگر فضل ہمیں خدا کے نزدیک لے آتا ہے. خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی,
تو یہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے آج تمام تر کلیسیاؤں کے لیے، آج تمام تر لوگوں کے لیے، کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنی۔ کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتاؤں گا۔ لکھا کہ میری روح انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی، اگرچہ شریعت کے اندر یوں نظر آتا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہم نئے عہد کے لوگ ہیں، ہم مسیحی لوگ ہیں، ہم خون خریدے لوگ ہیں، ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے، ہم نے خدا کے بیٹے کو قبول کیا ہے، تو ہم جب نئے عہد نامہ میں ہیں، نئے عہد کے لوگ ہیں، تو ہم میں معافی کا روح اتم درجے کا ہونا چاہیے۔ مگر اس کے برعکس آج ہم میں سے کون کسی کو معاف کرتا ہے؟ کون کسی کو بخشتا ہے؟ کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بشر کے ساتھ تصادم کا شکار ہے۔ جس طرح میں نے ریفرنس دیا کہ اگر کوئی گناہ میں پکڑا جاتا تو اسے سنکسار کر دیا جاتا، اسے مارا جاتا، اور اتنے پتھر مارے جاتے کہ اس شخص کی موت واقع ہو جاتی، اور یہ اس کے لیے اس گناہ کی سزا تھی۔ اس گناہ کی سزا، یعنی گناہ کی سزا دی گئی، اور دینے والا کون ہے؟ بشر کو، اور قانون ٹھہرانے والا کون ہے؟ خدا۔ مگر جو ہی ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہوتے ہیں، جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں نئے عہد نامہ میں، تو چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں، حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، تو اس نے اپنی ذات پر شریعت کو پورا کیا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شریعت کے سبب سے اور شریعت کی وجہ سے کوئی بھی شخص خدا کی نزدیکی نہیں پا سکتا۔ جبھی تو خدا کو خود دنیا میں آنا پڑا۔ ہم سبھی جانتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یوحنا کی انجیل مقدسہ میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور سنیے گا دھیان سے، خدا روح ہے اور اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم نے پڑھا کہ خداوند کی روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرے گی۔ تو اس کا مطلب ہے نیچر آف گاڈ از اسپرٹ، خدا کی جو نیچر ہے وہ در حقیقت روح ہے، اور خدا اپنے آپ کو روح ٹھہراتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے۔ مگر وہی روح جو پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب اور 3 آیت میں کہہ رہی ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی، جب وہ شخص انسانی حالت میں زمین پر آتا ہے، انسانی شکل اختیار کر کے انسانی روپ میں زمین پر آتا ہے، تو پھر اس کا رویہ کیا ہے؟ اس کا مزاج کیا ہے جو ہمیں درس دے رہا ہے؟ یوحنا کی انجیل مقدسہ اس کا 8واں باب پڑھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت باتیں لکھی گئی ہیں، میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم سے کہا کہ ایسی عورتوں کو سنکسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر زمین پر کچھ انگلی سے لکھنے لگا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کے 8ویں باب میں یہ ذکر ہے زنا میں پکڑی گئی عورت کے حوالہ سے۔ اب شریعت اور فضل کا ایک تقابلی جائزہ لیجئے گا، ذرا موازنہ کیجئے گا۔ وہاں پر یوں لکھا تھا موسیٰ کی شریعت کے مطابق کہ جو عورت، جو مرد اس طرح کے زنا میں پکڑا جائے، اس طرح کی حالت میں پکڑا جائے تو اسے سنکسار کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اب اسی مدعا کو لیا گیا اور فقی اور فریسی اس عورت کو جو زنا کی حالت میں پکڑی گیا خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے۔ اب آپ کو نئے عہد نامہ کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ جو بات خدا نے ابتدا میں
पैदाइश की किताब में कही थी कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजामत ना करती रहेगी। अब सुनिएगा वो बात कैसे पूरी हुई है। शरीयत संसार करने की बात करती है, शरीयत हलाक करने की बात करती है, शरीयत मार देने की बात करती है, शरीयत जो है वो दांत के बदले दांत की बात करती है, हड्डी के बदले हड्डी की बात करती है, खून के बदले खून की बात करती है। शरीयत के बरक्स जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो तिमोथियस के नाम पालूस रसूल के खत को पढ़ा जाए तो लिखा है खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ। और खुदा की बाबत हम जानते हैं कि खुदा रूह है, और जब वो बदनी हालत में जमीन पर आया तो यीशु मसीह की शक्ल पर जमीन पर चल रहा था। अब शरीयत संसार करने की बात कर रही है। फकी और फरीसी उसी औरत को पकड़कर खुदा यीशु मसीह के पास ले आए हैं। अब ये लोग उसे आजमाना चाह रहे थे मगर ये बेखबर थे, इन्हें मालूम नहीं था कि ये किस शख्स के पास लेकर आए हैं। अब ये फकी और फरीसी यीशु मसीह को आजमाने की खातिर उस औरत को पकड़कर ले आए और लिखा है यीशु मसीह से कहा क्या उस्ताद देख ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको कहा था कि ऐसी औरतों को संसार कर दो। तो कलाम मुकद्दस कहता है कि यीशु मसीह झुक गए जमीन पर और फिर उंगली से कुछ लिखना शुरू कर दिया। और यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने जमीन पर क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्योंकि लोग बहुत सी बातें करते हैं और बहुत सी क्या सराइयां इसकी बाबत की गई हैं, मगर जो कुछ नहीं लिखा गया मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें किसी बात की ऐसी वजाहत नहीं देता। सिर्फ यूं ही कहा गया है कि उसने जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद 7वीं आयत में लिखा जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा और वो सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। मेरे अजीज, इस फजल को शरीयत पर फौकियत क्यों है? क्योंकि इसमें मुआफी है, इसमें बख्श देने की बात है, इसमें छोड़ देने की बात है। शरीयत गुनाह की शनाख्त और पहचान और सजा की तरफ लेकर जाती है, मगर फजल के दौर की जब बात की जाए तो यह मुआफी की बात है, यह छोड़ देने की बात है, यह रहम करने की बात है। यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन है जो इसे पत्थर मारना चाहता है, मगर पहले यह बताओ कि कौन है जिसने गुनाह नहीं किया। जो शख्स बेगुनाह है वो उठे और इसे पत्थर मारे। और लिखा है छोटों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब चले गए। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उन सब पर वाज़े कर दिया था कि तुम सब के सब खताकार हो, तुम सब के सब गुनाहगार हो, तुम सब के सब जानी और बदकार हो। तुम किस सबब से पत्थर मारते हो? तुम किस सबब से उंगली उठाते हो? तुम्हें किसने यह हक दिया कि तुम पत्थर मारो? मूसा का हवाला देकर आए हो, शरीयत का हवाला लेकर आए हो, मगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा इख्तियार है या तुम खुद को कितना पाक समझते हो कि तुम दूसरों पर पत्थर मारने की बात करते हो। और लिखा कि वो एक एक करके सब चले गए। मेरे अजीज, आज हम में से कितने हैं जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं? हम में से कितने हैं जो दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं? हम में से कितने हैं जो लड़ाइयों और झगड़ों का शिकार हैं? हम में से कितने हैं जो बेजा लड़ाइयां कर रहे हैं? मैं आपको भेद की बात बताना चाह रहा हूं। खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजामत ना करती रहेगी। अदन में खुदा ने आदम को निकाला था, यह उसकी मुजाहमत थी आदम की नाफरमानी के सबब से, मगर आज तक वो जिससे उसने अदन से निकाला था, आज तक वो आदम को अदन में वापस ले जाने के लिए काम कर रहा है। आज तक वो कोशिश कर रहा है, आज तक वो काम कर रहा है कि उस आदम को जिसे अदन से निकाला गया, जिसे अदन से बाहर फेंका गया, उसे दोबारा वापस अदन में लेकर आए। और जब यीशु मसीह उस जगह पर खड़े उस फकी और फरीसियों से कह रहे थे कि तुम में से कौन है जो बेगुनाह है, वो आगे बढ़े और पत्थर मारे और लिखा वो सब चले गए। क्यों? अब यहां पर वो शख्स खड़ा था जिससे
ان تمام فقیوں اور فریسیوں کی ذات کا معلوم تھا، ایک ایک بات کا معلوم تھا، ایک ایک کام کا معلوم تھا کہ ان میں سے کون صاف ہے، کون غلط ہے، کون راست ہے، کون پاک ہے، اسے معلوم تھا، مگر کوئی بھی اس کے نزدیک پاک نہیں تھا، اور ایک ایک کر کے چلے گئے۔ کسی نے جرات نہیں کی، کسی نے جسارت نہیں کی کہ اس پر پتھر مارے، اس پر انگلیاں اٹھائے، حالانکہ لے کر اسی لیے آئے تھے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اور پھر لکھا ہے وہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا۔ میرے عزیز، فقی، فریسی، معلم، بڑے چھوٹے سب چلے گئے، ایک رہ گیا۔ اب یسوع نے کہا تم میں سے کون ہے بے گناہ جو اسے پتھر مارے گا؟ اس کا مطلب ہے جتنے گناہ گار تھے وہ سب چلے گئے۔ اب یہاں پر کون کھڑا تھا؟ پاک، راست، جس نے اپنی بابت کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ اب یہ وہ ہے جس نے کہا تھا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرے گی، کیونکہ وہ بشر ہے۔ فضیلت ہے نئے عہد نامہ کی، اس فضل کے دور کی۔ اب وہ شخص یہاں پر ہے جس نے کہا تھا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرے گی۔ اب وہی روح بدن میں آ کر کام کر رہی ہے۔ اس نے بدن میں ہو کر اس عورت کو جو گناہ میں پکڑی گئی ہے معاف کیا ہے، اور لکھا ہے یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اب یسوع مسیح نے اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بدن میں موجود عورت کو معاف کر رہا ہے، اسے بخش رہا ہے۔ اب یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھ میں رہ کے اپنا کام کرتا ہے، باپ مجھ میں رہ کے اپنا کام کرتا ہے۔ اب باپ جو ہے وہ روح ہے، اور باپ اس بیٹے میں سے ہو کے، اپنے بیٹے میں سے ہو کے کام کر رہا ہے، اور اس نے اسے معاف کیا ہے، اور اس نے کہا کہ جا بیٹی میں تجھ پر الزام نہیں لگاتا، کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا، جا میں بھی الزام نہیں لگاتا، مگر سن آئندہ گناہ نہ کرنا۔ یہ ایک معافی کی بہت بڑی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہے، اور یہی درس میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ہمارے گھروں میں کتنے کتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی گناہ میں پکڑا جائے اور ہم اسے معاف کریں؟ ہم میں سے کون معاف کرے گا؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف نہیں کرتے، ہم تو چھوٹی چھوٹی تقصیریں اور خطائیں معاف نہیں کرتے، مگر یسوع مسیح نے اس خاتون کو جو عین گناہ میں پکڑی گئی ہے، زنا کی حالت میں پکڑی گئی ہے، اسے معاف کیا ہے، کیونکہ وہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، وہ پیار کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم میں کس کا روح ہے؟ کرنتھس کے نام پالوس رسول کے خط کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اب اگر خدا کا روح مجھ میں اور آپ میں ہے تو آپ لامحالہ اپنی ماں، اپنے بہن، اپنی بھائی، اپنی بیوی، اپنے شوہر کو معاف کریں گے، اگر خدا کا روح ہے، کیونکہ خدا کا روح مزاحمت نہیں کرنا چاہتا، خدا کا روح چھوڑنا چاہتا ہے، خدا کا روح بخشنا چاہتا ہے۔ اگر مجھ میں خدا کا روح ہے تو میں معاف کروں گا۔ مگر آج ہم میں سے کتنے ہیں جو معاف کرتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم دعوے دار ہیں کہ خدا کا روح مجھ میں کام کرتا ہے، مگر اس کے برعکس دوسری طرف ہم معاف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح صلیب پر تھا، اور صلیب پر اس نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اسے مارا، اسے کوٹا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ صلیب پر یسوع مسیح ہیں، نیچے لوگ اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، اسے کوٹ رہے ہیں، مگر یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آج اگر آپ کا بھائی، اگر آج آپ کی ماں، بہن، بیٹی، عزیز، دوست، احباب، محلہ دار، کوئی بھی اگر کوئی آپ کے خلاف کچھ کہتا اور کرتا ہے تو یقین جانیے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے درس دیا کہ ہمیں انہیں معاف کرنا ہے۔ کسی نے معافی نہیں مانگی، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر یسوع مسیح یوں ہی معاف کر رہے ہیں۔ مگر آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے معافی مانگے تو صحیح۔ یسوع مسیح نے ان لوگوں کو بغیر معافی مانگے معاف کیا ہے،
मुआफ़ी का मेयार ये होना चाहिए कि हम बगैर, अगर कोई मांगे या ना मांगे मुआफ़ी, हम उसे मुआफ़ करें। यीशु मसीह ने इस औरत को मुआफ़ किया और मुझे और आपको भी मुआफ़ करना है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। यीशु मसीह का भी था, है कि बात नहीं है, था। यानी इंसानी हालत में, इंसानी आलम में जब वो बशर था, बशरियत में, उसने सबको मुआफ़ किया। आज मुझे और आपको भी मुआफ़ करना है, क्योंकि उसमें वो रूह था जो मुझ में और आप में है। उसमें बाप का रूह था, मुझ में और आप में भी उसी बाप का रूह है, जिसने ये कहा था कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ामत ना करेगी। तो मेरे अजीज, आइए आप और मैं, हम सब मुआफ़ी की तरफ बढ़े। हमें मुज़ामत नहीं करनी, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए अगर मुझ में खुदा का रूह काम नहीं कर रहा तो वो शख्स जो मेरे खिलाफ है, जो मेरे खिलाफ लड़ रहा है, मेरे लिए नुकसान का बाइस है, मेरे लिए तबाही का बाइस है, मेरे लिए परेशानी और दुखों का बाइस है, तो उसमें खुदा का रूह नहीं है। उसमें वो उस मुखालिफ का रूह काम कर रहा है जिसके खिलाफ मुझे और आपको लड़ने की जरूरत है। आज हम ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हम खून और गोश्त के खिलाफ जंग कर रहे हैं, हमारा झगड़ा खून और गोश्त के खिलाफ है। मगर याद रखिए, खून और गोश्त से लड़ते रहेंगे तो हम जुदाइयों का, नफरतों का और तबाहियों और तफरकों का शिकार रहेंगे। मगर हमें ऐसी मोहब्बत की बुनियाद रखनी है जहां पर हमें यह समझ आ जाए कि हमारी लड़ाई दर हकीकत खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों पर बसेरा करती और आज इंसानों में होकर काम कर रही हैं, मेरे लिए और आपके लिए परेशानी की बाइस है। अगर किसी का बेटा, किसी की बेटी या किसी का भाई, कोई भी शख्स आज गुमराह है, तबाही में है, नशा में है, जना के आलम में है, परेशानी के आलम में है, तो मेरे अजीज याद रखिए, करने वाला वो नहीं है, बल्कि उसे कोई करवा रहा है। वो मुखालिफ की रूह है, हमारा दुश्मन है, इब्लीस है, शैतान है जो उन्हें तंग कर रहा है। ऐसी स्पिरिट्स हैं, हमें उन स्पिरिट्स के खिलाफ जंग करने की जरूरत है। आप में से कितने हैं जो ऐसी स्पिरिट्स के खिलाफ काम करते हो? अगर मुझे मालूम है, अगर मेरा भाई मुझसे नाराज है, मेरी माँ मुझसे नाराज है, या मैंने किसी के साथ बदतमीजी किया या किसी ने मेरे साथ की है, तो मुझे समझने की जरूरत है कि करने वाला ये नहीं है बल्कि कोई है करवाने वाला। मुझे उसके साथ जंग करनी है जो मेरे और आपके लिए तबाही का बाइस बनता है और हमारे खानदानों को तबाह कर रहा है। आइए मेरे अजीज, आज इस बात का फैसला कीजिए कि हम बशर के साथ नहीं झगड़ेंगे, बल्कि इब्लीस की रूहानी कुव्वत और शरारत की फौजों के खिलाफ जंग करेंगे जो हमारे दरमियान तफरके पैदा कर रही हैं, लड़ाइयाँ पैदा कर रही हैं, झगड़े पैदा कर रही हैं और हमें तबाह कर रही हैं, हमारे खानदानों को बर्बाद कर रही हैं, हमारे मुल्क के अंदर अनारकिया। क्यों? क्योंकि आज बशर के खिलाफ लड़ रहा है। आज हम गोश्त और खून के साथ जंग कर रहे हैं, मगर हम ये समझने से कासिर हैं कि खुदा का रूह हमारे साथ मुज़ाहमत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी मुज़ाहमत बशर के साथ नहीं बनती। तो वही रूह तो आज मुझ में और आप में है। उसने हमें अपना रूह दिया और बख्शा, बयाना में दे दिया है। तो आज फिर हम दूसरों से क्यों लड़ रहे हैं? आज हमें भी उसी रूह के मातहत होकर, उसी रूह में ऑपरेट करते हुए हमें मुआफ करना है, दूसरों को बख्शना है, चाहे किसी ने हमारा कितना बड़ा गुनाह भी क्यों नहीं किया। आइए मुआफ़ी की तरफ बढ़े, आइए रहम की तरफ बढ़े, आइए एक दूसरे को बख्श दीजिए। अगर आपने किसी को मुआफ़ नहीं किया तो आज मुआफ़ी को काम करने दें। यीशु मसीह को फॉलो करते हुए स्टिफनस ने, जब उसे संसार किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो यीशु मसीह को उसने फॉलो किया। उसने कहा, अब आप इनको मुआफ़ कर, अब आप इनको मुआफ़ कर। तो आइए आज मैं और आप भी आगे बढ़े, मुज़ाहमत के लिए नहीं बल्कि मुआफ़ी के लिए। हर उस शख्स को मुआफ़ कीजिए जिसने आज आपसे मुआफ़ी मांगी भी नहीं है। यीशु मसीह ने उस वक्त मुआफ़ किया जब किसी ने मुआफ़ी नहीं मांगी। आप खुद ही उसे माफ़ कर दीजिए और प्यार दिखाइए, मोहब्बत दिखाइए और यकीन जानिए हालात बदलेंगे, ख़ानदान बदलेंगे, लोग बदल जाएंगे, ख़ानदान बदलेंगे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी माएँ, सब कुछ बदल जाएगा। मगर फ़क्त ज़रूरत इस बात की है कि हम मुआफ़ी की तरफ बढ़ें, मुज़ाहमत की तरफ नहीं। आइए अपने सर को झुकाएं और मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा। और वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना है मुआफ़ी के ताल्लुक से, मुज़ाहमत के ताल्लुक से, तो आइए आज अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश कर दीजिए। और अगर आप महसूस करते हैं कि आपने किसी को मुआफ़ नहीं किया तो आज मुआफ़ कीजिए, खुदावंद आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि नामुआफ़ी की रूह जो है वो हमें बांध देती है, हमें खुदा से दूर ले जाती है और ना जाने हमारे कितने काम रुके हुए हैं इसी सबब से। आज मुआफ़ कीजिए एक दूसरे को, अपने ख़ानदान में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने अजीज़ों को मुआफ़ कीजिए।
کیونکہ یہ سب کچھ کرنے والے وہ نہیں ہیں بلکہ مخالف ہے، وہ ہمارا مخالف سب کا ایک ہی ہے، وہ ابلیس ہے۔ آئیے اس کے خلاف جنگ کریں۔ جب اس سے جنگ کریں گے اور کہیں گے خداوند اس روح کو جو میرے بھائی کو تنگ کرتی ہے اور مجھ سے لڑنے پر اسے آمادہ کرتی ہے، میں اسے جھڑکتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، اسے دور کر، تو یقین جانیے آپ کا بھائی آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ماں آپ کے پاس ہوگی، آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور خاندان ایک مسیحی خاندان نظر آئے گا اور محبت میں بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے سروں کو جھکائیں ایک دفعہ، پھر میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔ خداوند آسمانی باپ، جلال کے بادشاہ، مسیح یسوع میں ہمارے پیارے پتا جی، میں شکر گزار ہوں خداوند ان تمام تر عزیزوں کا جو اس کلام کو سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سب پر تیری برکت ہو میرے خداوند، جنہوں نے کلام کو قبول کیا میرے خداوند۔ خداوند تو انسان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنا چاہتا، تو میرے خداوند آسمانی باپ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس اہل کر دے، قابل کر دے کہ ہم بھی مزاحمت نہ کریں میرے خداوند، کیونکہ ہماری یہ لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے۔ خداوند ہمیں معاف کرنا سکھا، اے خداوند ہمیں معاف کرنا سکھا۔ آئیے میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو آج اپنا آپ خداوند کو دیتے ہیں وہ میرے پیچھے دعا مانگے۔ آیا آسمانی باپ، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، مجھے معاف کر، میرے گناہ بخش دے، مجھے قبول کر۔ خداوند میں ان تمام تر لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرا گناہ کیا ہے، خداوند انہیں بخش دے۔ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو ان پر رحم کر اور مجھے اپنے قریب لے آ میرے خداوند، مجھ میں معافی کا روح زور پکڑے اور خدا محبت کا روح زور پکڑے، اور خداوند میں تیرے قریب آتا چلا جاؤں، مجھے قبول کر، اپنا فضل ہمیشہ مجھ پر خداوند قائم رکھ تاکہ میں تیرے نام کو جلال دیتا رہوں۔ فضل کر، رحم کر، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں۔